السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں ایک مختصر سا تعارف لے کر۔ حضرت خواجہ سید عبد الوہاب قادری اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک روشن روحانی شخصیت کا تعارف۔ تصوف اور روحانیت کے سلسلے میں ہم پہلے حضرت خواجہ سید بہاؤالدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بمبئی والوں کا تعارف گوش گزار کر چکے ہیں، جن کی روحانی عظمت، خلوص اور ولایت آج بھی قلوب مومنین کو منور کر رہی ہے۔ آج ہم ان کے عظیم المرتبت پیر و مرشد، سلسلہ قادریہ کے روشن چراغ حضرت خواجہ سید عبد الوہاب قادری اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر پیش کر رہے ہیں، جن کے فیضان سے نہ صرف حضرت بہاؤالدین اصفہانی بلکہ کئی دوسرے سالکین راہ طریقت سیراب ہوئے۔ حضرت خواجہ سید عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کاملین میں سے تھے جن کی زندگی تقوی، عبادت، علم اور خدمت خلق کا مجسمہ بن کر امت کو راستہ دکھاتی رہی۔ تصوف کی دنیا میں ایسے بہت سے نام ہیں جنہوں نے اپنے علم و عمل، تقوی و طہارت، ریاضت و مجاہدہ اور خدمت خلق کے ذریعے امت مسلمہ کو روحانی روشنی عطا کی۔ انہی درخشندہ ستاروں میں ایک عظیم المرتبت نام حضرت خواجہ سید عبد الوہاب قادری اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی ذات کو مکمل طور پر تبلیغ دین، روحانی اصلاح اور خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ حضرت خواجہ سید عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 14 ربیع الثانی کو ایران کے مشہور شہر اصفہان میں ہوئی۔ آپ ایک سادات گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں دینی ماحول اور علم دوستی رچی بسی تھی۔ فطری طور پر ذہین اور متقی مزاج پایا تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر کے جید علماء سے حاصل کی اور بہت جلد علوم ظاہری میں مہارت حاصل کر لی۔ علوم عقلیہ و نقلیہ میں کمال حاصل کرنے کے بعد حضرت نے بغداد شریف کا سفر کیا، جو اس زمانے میں بھی علم و روحانیت کا مرکز تھا۔ یہاں آپ نے حضرت خواجہ شرف الدین قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی صحبت اختیار کی اور ان کے دامن ارادت سے وابستہ ہو کر سلوک کی منازل طے کرنے لگے۔ حضرت شرف الدین قادری جیسے کامل بزرگ کی نگاہ تربیت نے آپ کو ولایت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ حضرت خواجہ سید عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مکمل مجاہدہ، ریاضت اور ذکر و فکر میں گزرتا تھا۔ آپ عبادت میں ایسے منہمک رہتے کہ دنیاوی امور سے بے نیاز ہو جاتے۔ آپ کی خانقاہ میں سکون، روحانیت اور خلوص کی فضا چھائی رہتی۔ اکثر معتکف رہا کرتے، صرف جمعہ اور عیدین پر باہر تشریف لاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام کو اپنا محبوب مشغلہ بنایا، خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، فقراء، مساکین اور حاجت مندوں کی خدمت میں پیش رہتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، انہیں کھانا کھلاتے، لباس دیتے اور روحانی تسلی عطا کرتے۔ آپ کی خانقاہ ہر خاص و عام کے لیے کھلی رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامات سے بھی نوازا تھا۔ لوگ آپ کی دعاؤں سے فیض پاتے، بیمار شفا یاب ہوتے اور دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا۔ آپ کی روحانی تاثیر سے بے شمار گمراہ راہ ہدایت پر آئے اور بے دین ایمان کے نور سے منور ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 18 شعبان المعظم 799 ہجری کو
عرب کے مقام ینبوع جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں واقع ہے میں ہوا۔ آپ کی خانقاہ مبارکہ آج بھی اہل محبت و عقیدت کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، جہاں سے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں منقبت کے اشعار ملاحظہ کیجیے۔ تھے آسمان ولایت کا وہ درخشاں باب، تھے آسمان ولایت کا وہ درخشاں باب، کہ جن کے حلقے میں رہتے تھے اولیاء اقطاب، کہ جن کے حلقے میں رہتے تھے اولیاء اقطاب۔ اسی سبب سے رہا اصفہان بھی نازاں، اسی سبب سے رہا اصفہان بھی نازاں۔ کہاں سے آیا ہے یہ نور کا چمکتا خواب، کہاں سے آیا ہے یہ نور کا چمکتا خواب۔ شرف عطا ہوا بغداد جب پہنچنے کا، شرف عطا ہوا بغداد جب پہنچنے کا، تو روح کہنے لگی ہو گیا مکمل باب، تو روح کہنے لگی ہو گیا مکمل باب۔ عبادتوں میں کٹی عمر اس طرح ان کی، عبادتوں میں کٹی عمر اس طرح ان کی۔ نہ شائبہ تھا ریا کا نہ مال و زر کا خواب، نہ شائبہ تھا ریا کا نہ مال و زر کا خواب۔ ریاضتوں میں گزاری جو رات کی ساعت، ریاضتوں میں گزاری جو رات کی ساعت، تو صبح آئی سنبھالے ہوئے ضیاء شباب، تو صبح آئی سنبھالے ہوئے ضیاء شباب۔ برائے دعوت و تبلیغ شوق کا محور، برائے دعوت و تبلیغ شوق کا محور، خدا نے آپ کی خاطر بنا دیے اسباب، خدا نے آپ کی خاطر بنا دیے اسباب۔ وہ ہر مسافر دل کو دکھا گئے راہیں، وہ ہر مسافر دل کو دکھا گئے راہیں۔ نگاہ فیض سے ذرات بھی کیے مہتاب، نگاہ فیض سے ذرات بھی کیے مہتاب۔ عجیب طرز تکلم تھا رہ کے وہ خاموش، عجیب طرز تکلم تھا رہ کے وہ خاموش۔ دلوں پہ رکھ کے نظر اپنی کھولتے تھے کتاب، اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے کہ ادھر ادھر پہ بھٹکنے کی عادتیں چھوڑو، ادھر ادھر یہ بھٹکنے کی عادتیں چھوڑو۔ انہی کے فیض کا دریا کرے گا دل سیراب، انہی کے فیض کا دریا کرے گا دل سیراب۔ چلو وہیں چلیں مختار چومنے کے لیے، چلو وہیں چلیں مختار چومنے کے لیے، کہ ان کا نقش قدم ہے فراز دل کا نصاب، کہ ان کا نقش قدم ہے فراز دل کا نصاب۔ اور دوسری منقبت کے اشعار بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک خادم مخلوق خدا بن کے رہے آپ، ایک خادم مخلوق خدا بن کے رہے آپ، دنیا میں ہدایت کا دیا بن کے رہے آپ، دنیا میں ہدایت کا دیا بن کے رہے آپ۔ لاکھوں کے مقدر کو سنوارا ہے نظر سے، لاکھوں کے مقدر کو سنوارا ہے نظر سے، رحمت کے گوہر نور ہدیٰ بن کے رہے آپ، رحمت کے گوہر نور ہدیٰ بن کے رہے آپ۔ جب سلسلہ غوث کی نسبت ہوئی حاصل،
جب سلسلہ غوث کی نسبت ہوئی حاصل، دنیا میں ضیاؤں کی ضیا بن کے رہے آپ، دنیا میں ضیاؤں کی ضیا بن کے رہے آپ، سینے میں خدا لب پہ رہا ذکر شہیدیں، سینے میں خدا لب پہ رہا ذکر شہیدیں، ایک بندے مقبول خدا بن کے رہے آپ، ایک بندے مقبول خدا بن کے رہے آپ، اور دنیا کی ہوس تھی نہ ہی شہرت کی تمنا، دنیا کی ہوس تھی نہ ہی شہرت کی تمنا، تقویٰ و طہارت کی بنا بن کے رہے آپ، تقویٰ و طہارت کی بنا بن کے رہے آپ، جو آیا اسے بخش دی نظروں کی بشارت، جو آیا اسے بخش دی نظروں کی بشارت، ایک ایسی زمانے میں ضیا بن کے رہے آپ، ایک ایسی زمانے میں ضیا بن کے رہے آپ، اللہ کے بندوں کی خبر گیری صدا کی، اللہ کے بندوں کی خبر گیری صدا کی، ایک پے کرے راضی با رضا بن کے رہے آپ، ایک پے کرے راضی با رضا بن کے رہے آپ، بغداد و مدینہ نے سنوارا جنہیں ایسا، بغداد و مدینہ نے سنوارا جنہیں ایسا، وہ نور یقین ذل خدا بن کے رہے آپ، وہ نور خدا وہ نور یقین ذل خدا بن کے رہے آپ، میرا ہی نہیں سارے بزرگوں کا ہے کہنا، میرا ہی نہیں سارے بزرگوں کا ہے کہنا، بر فرش زمیں رش کے سما بن کے رہے آپ، بر فرش زمیں رش کے سما بن کے رہے آپ، مختار ہے نازاں اسی نسبت کی بدولت، مختار ہے نازاں اسی نسبت کی بدولت، ثقلین و شرافت کی ردا بن کے رہے آپ، ثقلین و شرافت کی ردا بن کے رہے آپ، خاکسار مختار تلہری ثقلینی، محلہ شاہ آباد، بریلی شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔